دعوت خطاب دینے لگا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت جانشین امام الزاہدین ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور اس وقت بے شمار مساجد کی سرپرستی کرنے والے بے شمار مدارس کی آبادی کا ذریعہ بننے والے خانقاہوں کے سرخیل مساجد کے خادم مدارس کے سرپرست تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب۔ علماء کرام، عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی میں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور عنایت کے ساتھ ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ بہت بڑی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح آج کا یہ اجتماع ہے، مسجد سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی افتتاحی تقریب ہے، اور اس قطع زمین پر، اس ٹکڑے پر جو کروڑہا سال سے انتظار میں تھا کہ کب مجھ پر سجدہ ہوگا، کب مجھ پر خالق کائنات کا نام لیا جائے گا، کب مجھ پر ایمان والے اپنی جبین نیاز سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ آج وہ سعادت اور خوش قسمت لمحہ آ پہنچا ہے، اور یہ ہم جیسے گناہگاروں کی ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ آج اس پہلی نماز میں ہم سب شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ زمین کے جس ٹکڑے پر مسجد بن جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس ٹکڑے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ آپ کو جوار میں اس محلے میں ادھر آگے چلے جاؤ، دوسری طرف چلے جاؤ، جس مکان کے متعلق، جس دکان کے متعلق آپ پوچھو یہ مکان کس کا ہے، کوئی کہے گا یہ فلاں صاحب کا ہے۔ یہ دکان کس کی ہے، یہ فلاں کی۔ یہ مکان کس کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ یہ مکان کس کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ لیکن جہاں مسجد ہوگی، اگر آپ پوچھیں یہ مکان کس کا ہے، تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک، عالم سے لے کے جاہل تک، ہر آدمی کیا کہے گا کہ یہ مکان اللہ کا ہے۔ کس کا مکان ہے؟ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے نا جی، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو قبول فرما لیا تھا کہ اس ٹکڑے زمین پر مسجد بنے گی، اور یہاں سجدے ہوں گے، یہاں صحیح عقیدے اور صحیح مسلک کی ترویج ہوگی، آنے والوں کو خدا تک ملایا جائے گا۔ اور کب سے یہ ٹکڑا زمین کا اس انتظار میں تھا، اور آج الحمدللہ
جب یہ مسجد بن گئی تو اب یہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ. یہاں اور کچھ چیز نہیں بن سکتی. آپ دکانیں گرا کر مکان بنا لو، مکان گرا کے دکانیں بنا لو، آپ ہوٹل بنا لو، کارخانہ بنا لو، ایک تعمیر توڑ کے دوسری تعمیر کر لو، جو مرضی ہے کر لو. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی بڑی زبردست مسجد ہے، بادشاہ ہوئے تھے 6-7 دکانیں بڑھ دیاں، چھوڑو مسیتیاں، کوئی آندہ ہے کوئی نہیں آندہ، مسیتیاں توڑو، اتنے 6 دکانیں بڑھاؤ، بڑھنگ دیاں وہ بولو سارے کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، بس اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، قیامت تک کے لیے یہ مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ. اور وہ بڑا سعادت مند ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے اپنا صدقہ جاریہ بنا کے چلا جاتا ہے. یہ ٹکڑا زمین جس نے دیا حاجی رحمت خان صاحب، حاجی نہیں، چلو آج ان کے لیے دعا ہو گئی، اللہ اس کو حج بھی کرائے گا انشاءاللہ. سارے دعا کرو، آمین کہو. میں جانتا نہیں ان کو، مجھے مفتی صاحب نے فرمایا کدھر اچھا چلو، حاجی رحمت خان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اس سے زیادہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین کہو. آمین. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے بھائی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ اپنے ارادے سے بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھو. یہ اپنے ارادے سے بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. بات سمجھو، اگر اپنے ارادے سے ہوتا ہے نا تو اس وقت تجربہ کر لو، اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے تجربہ کر لو. اس مسجد کی تعمیر میں بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، پلستر رہتے ہیں، گلی کے دروازے رہتے ہیں، اس پر اچھا خاصا قرضہ بھی ہے، کیونکہ یہ آج کل آپ کو پتہ ہے سیمنٹ اور سریا کتنا مہنگا ہے. اور آپ میں یقیناً ایسے لوگ یہاں موجود ہو، بیٹھے ہوئے ہو کہ آپ اگر دو تو ابھی اتنے پیسے ہو سکتے ہیں کہ پچھلا قرضہ بھی ختم ہو سکتا ہے، آئندہ یہ مسجد شاندار بن سکتی ہے. ایسے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن یہ اپنے ارادے سے نہیں ہوتا. تسی بشک دل ارادہ کر کے نو تسی پھر بھی نہیں دے رکھتے ہو. میرے کو لکھا دینا، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، یاد رکھو. اور میں تجربے کی باتیں کرتا ہوں، ویسے آنٹ شانٹ نہیں مارتا، یاد رکھو. میں گپ شپ نہیں لگاتا ہوتا، میں ہمیشہ تجربے کی بات جو اہل اللہ سے سیکھا ان کے قدموں میں بیٹھ کے حاصل کیا اور عوام کے ساتھ ایک رابطہ رہا اور تجربے کی بات عرض کرتا ہوں. سچی بات ہمیشہ کہتا ہوں، الحمدللہ میری جو زندگی گزر گئی، میں نے الحمدللہ بہت مسجدیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اس کے لیے ایسے آنکھیں بند ہوتی تھی، کھلتی تھی، اللہ تعالیٰ کو انتظام فرما دیتے تھے بس. اور ویسے بھی جیسا مفتی آصف صاحب نے فرمایا نا، ٹھیک سچی سچی کھری کھری باتیں کی ہیں. یہ مالداری اور غریبی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات زیادہ مالدار جو ہوتے ہیں نا، بھئی خفا نہ ہوئی ہو، کوئی مالدار آدمی تو خفا نہ ہوئی. آج کل سارے ہی غریب ہوتے، سارے ہی مالدار ہو. جیسے دیکھو وہی مالدار بھی ہے وہی غریب بھی ہے. غریب بھی ایک لحاظ سے سارے ہیں، مالدار بھی ایک لحاظ سے سارے ہی ہیں، سارے اس میں شریک ہیں. وہ پنجابی ساڑھے پاس تحدن تو سندے پاس تحدن کی نہیں مجھے آدن نا بڑی گائیں تو خالی کھیر ہی بنا ہوگا، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بڑی گائیں تو کھیر ہی خالی بنا ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ بظاہر دیکھتے ہیں بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا مالدار ہے جی، اس کے اتنے مربع ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اور اس کی جو ہے سینکڑوں کنال زمین ہے، اور یہ ہے وہ ہے، یہ دے گا. نہیں نہیں، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کوئی بندہ 5 روپے بھی نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو رحمت خان پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ اس کو اپنے گھر کا اور اپنے نبی کے در کی زیارت بھی اللہ نصیب فرمائے، تاکہ آئندہ سال ہم نام لیں تو ہم کہیں حاجی رحمت خان صاحب. اچھی گل ہے کہ اچھی گل؟ انشاءاللہ اللہ بلائے گا اس کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جس سے قبول کرنے بھائی. ہمارے ہاں اٹک میں ہماری مدینہ مسجد کے سامنے عمارت بن رہی تھی،
مدرسہ بنا رہے تھے. میں اس وقت اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن یہ کافی دیر کے بعد غالباً میں 30 سال تو گزر گئے ہوں گے. حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی سب کے رحمت اللہ علیہ. اکثر لوگوں نے بڑے بوڑھوں کی زیارت کی ہوگی. بڑے اللہ والے تھے، بڑے قرآن کے حافظ تو بہت ہوتے ہیں نا، وہ حدیث کے حافظ تھے. حافظ الحدیث، سبحان اللہ. اب حدیث بھی پڑھتے تھے کہ عجیب نور پیدا ہوتا تھا. وہاں مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے تھے نا، تو مسجد نبوی میں ان کے لیے کرسی بچھائی جاتی تھی. وہاں بیٹھ کر کے وہ حدیث پڑھتے تھے. عرب سارے آ کر کے حیران پریشان ہو جاتے تھے، یہ عجم کا شیخ، کیونکہ ان کو 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں. حافظ الحدیث. تو وہ ایک دن خود فرمانے لگے کہ میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب میں مدینہ طیبہ میں آتا ہوں، مسجد نبوی میں حدیث پڑھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں قال صاحب هذه الروضة الخضراء. اس سبز گنبد والے نے یہ فرمایا ہے. یہ جو سبز گنبد میں آرام فرما ہے، اس ہستی عظیم نے یہ فرمایا قال صاحب هذه الروضة الخضراء. اس سبز گنبد والے نے یہ فرمایا. تو یہ اپنی محبت کی بات ہوتی ہے. الحمدللہ علماء دیوبند کو اللہ نے جو اپنے نبی کے ساتھ محبت، تعلق اور عشق عطا فرمایا ہے، سچا عشق، وہ اور کسی کو بھی نہیں ہے. یاد ہے، سچا عشق وہی ہوتا ہے کہ جب بات ہو تو بات کرے، اور جب جان دینی پڑے تو پھر بھی پیچھے نہ ہٹے. آج کل بہت لوگ عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں نا، مگر بھائی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بس وہ چوری والے مجنو ہوتے ہیں، چھری والے نہیں ہوتے. چوری والا تو چھری والا سمجھتے ہو. وہ لیلا مجنو کا قصہ پتہ ہو سیدھے نا، ایک تو سارا یاد ہو. لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو، رومیو جیولٹ، تے پتہ نہیں نویں بھی اج کل ایک اور نکل آیا. اے ساڈے زمان بچپن اتنی ہے ہون نکل آیا. وہ کیڑا ہوندے جی، وہ کڑیاں نڈے کتنی فل بھیج دیں ویلنٹائن ڈے. ویلنٹائن ڈے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے. او پادری یاد ہے وہ پتہ نہیں اس کے گیتا گھن کی تس کرتے، او مسلمان بھی اس کے پیچھے لگے دن وہ اس دا ڈے من اس دا دن منانے ویلنٹائن ڈے. ہاں ڈین ڈین ڈے ڈین ڈین ہوتی نا، ایک جن ہوتا ہے ایک ڈین ہوتی ہے. یہ جن ڈینا دے ڈین ڈے مناتے. تو بہرحال وہ لیلا مجنو کی بات تھی. وہ لیلا مجنو کے لیے چوری بنا کے بیچتی تھی نا، تو راستے میں کوئی ایک نقلی مجنو مل گیا، وہ چوری کھا جاتا تھا، اور وہ جو برتن ہوتا تھا وہ خالی واپس بھیج دیتا. تو لیلا اپنے نوکر سے پوچھتی کہ مجنو چوری کھا گیا؟ آخر کھا گیا. آخر کچھ آخر نہیں؟ آخر کچھ بھی نہیں آخر. کوئی بات نہیں کی تھی؟ آخر وہی نہیں. کوئی شکریہ وغیرہ نہیں کچھ بھی نہیں. آخر تم نے چوری کھا گیا کہ اور بھی گیم کیا آخر. اچھا وہ پریشان ہو گئی کہ یہ بچ کو تماشا اور لگ گیا. اس نے ایک دن وہ ایک پیالہ تے چھری بھیجی تے آخر جو نو آخ لیلا آخری اس میں تھوڑا جا خون میں چاہیے، خون پا دے. وہ جسے رسکول گیا تو صاحب دیکھے وہ پہلے صاحب آج چوری نہیں آندی ہے. آخر آج تی چوری نہیں آندی، آج میں چھری آندی ہے. لیلا آخری ہے مجنو آخ تو دا میرا بڑی محبت ہے نا، تو میرا عاشق ہے، تے اس بچ ماں تو تھوڑے جا اپنا خون پا دے. تو صاحب وہ جو لوگ کام کر میں تے اس آخ میں چوری والا مجنو ہے، چھری والا کوئی اور کیوں نہ کہے. اسی چھری والے نا جتے جان دینی پے یا جو دے اس اسی نیڑے نہ ہوندے. ہاں چوریاں شوریاں پہ کھاندے ہیں، مٹھائیاں کھاندے ہیں اور ہر چیز بکر شکر کھا جاندے ہیں. باقی اسی چھری والا کام نہ کرتے. کدھر جہاد کی گل ہو جو لے یا کدھر
کوئی جان دینی پہ ہوئے یا قربانی، وہ اس میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالی ہمیں سچی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سچے عاشق اور ہوتے ہیں